آپ اتنے پرانے میرے جاننے والے ہیں اور آپ کو میاں میری کا نہیں معلوم۔ رمیز بھائی، یہ آپ سے کس نے کہا کہ قوالی زوال پذیر ہو رہی ہے؟ خواہش بس میری ایک یہی ہے کہ میں قوالی کر رہا ہوں اور میرے سامنے سرکار میاں میر صاحب بیٹھے ہوں، پھر میں قوالی کروں۔ میری یہی خواہش ہے بس۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا آر کے ٹی وی اور میں آپ کا ہوسٹ رمیز اسلم۔ اس وقت میں موجود ہوں شہر لاہور کے علاقہ دھرمپورہ مصطفیٰ آباد میں۔ میرے ساتھ موجود شخصیت جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں محبوب احمد میاں میری قوال۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ اور رمیز بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا سر۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کی مہربانی، آپ یاد رکھتے ہیں۔ اچھا خان صاحب، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ لفظ محبوب احمد میاں میری، محبوب احمد تو ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کا نام ہے، یہ لقب میاں میری سے کچھ تھوڑا سا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میاں میری جو ہے وہ آپ اتنے پرانے میرے جاننے والے ہیں اور آپ کو میاں میری کا نہیں معلوم۔ چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میاں میری آپ کو پتہ ہے حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو دربار ہے، ہم وہاں کے درباری قوال ہیں اور ان سے نسبت ہے ہماری، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سرکار کا نام ہمارے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، سرکار نے اپنا نام ہمیں عطا کیا، لوگ ہمیں میاں میری کہہ کے پکارتے ہیں، یہ ان کی کرم نوازی اور میرے اللہ کی خاص مہربانی۔ آپ نے اپنی جو تعلیم ہے قوالی کی، یہ کب سے سٹارٹ کی؟ اصل میں تعلیم کی جو بات ہے وہ تو ایسی ہے کہ میرے والد صاحب بھی ماشاءاللہ ایک انٹرنیشنل لیول پر لیجنڈ آدمی تھے، وہ قوالی کرتے تھے۔ بیسیکلی میں نعت خوانی کرتا تھا، مجھے نعت خوانی سے شوق پڑا، پھر میرے والد صاحب سے مجھے یہ ورثے میں ملا کام، تو پہلے میں اپنے والد صاحب سے سیکھتا تھا، ان کے ساتھ جاتا تھا، پرفارم کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی ڈیتھ کے بعد میں باقاعدہ شاگرد ہوا۔ ہاں، پاکستان کا بہت بڑا نام، اور پوری دنیا ان کو ایک کہتی ہے کہ سریلی پارٹی جس کو کہتے ہیں، سریلے قوال جن کو کہتے ہیں، ان کا نام ہے استاد شیر علی میر علی۔ ہاں جی، میں پھر ان کا شاگرد ہوا، تو پھر چلتا رہا، سسٹم چل رہا ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا۔ اچھا، وقت کے ساتھ ساتھ قوالی کی جو فیلڈ ہے اس کو زوال پذیر ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو ینگ جنریشن جو ہے پاپ میوزک ریپ کی طرف جا رہی ہے، جبکہ قوالی ایک صوفیزم ہے، اس کو کیوں زوال ہو رہا ہے آج کے زمانے میں؟ رمیز بھائی، یہ آپ سے کس نے کہا کہ قوالی زوال پذیر ہو رہی ہے؟ جو اصل قوالی ہے نا، جس کو ہم قوالی کہتے ہیں، اس پہ حضور خواجہ غریب نواز کی نظر ہے، وہ کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوگی۔ قوالی وہ زوال پذیر ہوگی جو قوالی کو ہم کمرشل کر کے کریں گے۔ جو صوفی کا پیغام ہے یا صوفی کا جو کلام ہے وہ کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا۔ جب سے قوالی شروع ہوئی ہے آج تک قوالی کو عروج ہی ہے۔ لوگ نہیں سنتے، اگر 10 سننے والے نہیں ہیں تو 5 سننے والے ہیں تو وہی کافی ہوتے ہیں سننے والے، کیونکہ یہ حق کا پیغام ہے۔ اب جو آج کل کی تھیوری ہے قوالی کی ہے، جو ہم قوالی دیکھ رہے ہیں، جو اب قوالی کو آپ کہہ رہے ہیں زوال، میں کہہ رہا ہوں قوالی اتنی عروج پہ آ گئی ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی شادی کے ایونٹ ہیں ان میں بھی قوالی ہو رہی ہے، کسی کی برتھ ڈے ہے تو اس میں قوالی ہو رہی ہے۔ تو یہ خواجہ صاحب کا، خواجہ غریب نواز کی جو ایک سنت ہے، یہ کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، آپ کی نظر میں کلاسیکلی اور قوالی میں کیا فرق ہے، یا ایک ہی چیز ہے یہ؟ نہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے۔
کلاسیکل جو ہے وہ ایک علیحدہ میوزک ہے، قوالی ایک علیحدہ میوزک ہے. جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوک وہ علیحدہ ہے، غزل گائک جو ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں. کلاسیکل ذرا مشکل کام ہے، ذرا نہیں بہت زیادہ مشکل کام ہے. اور میں نیو جنریشن سے کہوں گا کہ کبھی کبھی اس کو بھی سنا کرے راک کے ساتھ، پاپ کے ساتھ، کہ وہ جنہوں نے بہت محنتیں کری ہیں، جنہوں نے ریاضتیں کر کر کے اس کام کو کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں سنتے. اور جو بالکل ایسے ہی گٹار پہ گانا شروع کر دیتے ہیں ہم ان کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں. اصل میں تو وہ جو کلاسیکل گانے والے لوگ ہیں، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں جو آج کے دور کے بڑے لوگ جو ہیں، جس میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ استاد سلامت علی خان صاحب، نزاکت علی خان صاحب، اب ان کے بیٹے شفقت سلامت علی، رفاقت علی خان صاحب. دیکھو انہوں نے اس کام کو بڑی مشکل سے کرتے ہیں، سیکھا ہے انہوں نے، سیکھ کے پوری دنیا میں پرفارم کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں یہ لوگ. تو ان کلاسیکل ایک علیحدہ چیز ہے، غزل گائک کی جو ہے وہ علیحدہ ہے. اسی طرح ٹھمری ہے وہ علیحدہ گائک ہے. فوک آپ دیتے ہیں جو علاقے کا گانا ہوتا ہے وہ علیحدہ ہے. یہ شکلیں ہیں، موسیقی ایک ہی ہے لیکن یہ سب شکلیں ہیں. اب جو قوالی ہے، قوالی کا مقصد یہ صوفی کا ایک پیغام ہے. اس میں ذرا قول بیان کیا جاتا ہے، اور قول کا مقصد ہوتا ہے کہ جو کسی بزرگان دین کا کلام ہے وہ بیان کیا جائے، اس کو قول کہتے ہیں. اور قوالی کا اصل مقصد یہ کہ ایک مصرے کو بار بار ریپیٹ کرنا. اور اسی میں اگر آپ کلاسیکل کا بھی رنگ ڈال دیں گے قوالی میں تو ذرا اور خوبصورت ہو جاتا ہے. بیسیکلی قوالی اور کلاسیکل میں بہت فرق ہے. کلاسیکل جو ہے، قوالی بھی بہت مشکل کام ہے تو کلاسیکل اس سے بھی مشکل کام ہے. جی ایسا ہے. اچھا، ماشاءاللہ لوگ آپ کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو ہم لوگ بتائیں کہ محبوب احمد میاں میری قوال صاحب کن کو سننا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، قوالی میں تو زیادہ قوالی سنتا ہوں کیونکہ میں قوالی کرتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ انسان کو سب سے اچھا تو اپنا استاد ہی لگتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. بہت اچھے ماشاءاللہ قوال ہیں جن کے اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو کافی ٹائم لگ جائے گا. لیکن سر فہرست تو مجھے سب سے پہلے تو مجھے اپنے استاد بہت اچھے لگتے ہیں. مجھے ان سے اچھا کوئی بھی نہیں لگتا، جن کا نام میں نے پہلے بتایا، استاد شیر علی میر علی صاحب، اور پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. مجھے ان سے اچھا کوئی بھی نہیں لگتا. اب اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو نصرت فتح علی خان صاحب، دیکھیں وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں. نصرت فتح علی خان صاحب کا تو کوئی مقصد، ہند سندھ میں اللہ پاک نے ان کو عزت بخشی، نام بخشا، اور وہ تھے بھی اس قابل. اب کچھ قوال ایسے ہیں کہ جن کو عام لوگ نہیں جانتے لیکن وہ بہت اچھے قوال ہیں. ایک فیصل آباد کے قوال ہے استاد مبارک علی لیلا علیہ، وہ بڑے اچھے ہیں. اور اب جیسے آپ کراچی کی طرف نکل جائیں تو جو خاندانی مقصد بہت بڑے قوال ہیں، جو قوال گھرانہ جس کو کہا جاتا ہے، فرید ایاز قوال، عبداللہ نیازی صاحب، زما ذکی تاجی قوال، غوث محمد ناصر قوال، بڑے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ جب ان کو سنتے جائیں گے تو اگر آپ کو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو قوالی سے دلچسپی ہو تب تو آپ جب میں نے جن کے نام لیے ہیں آپ ان کو سنیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا قوالی ہے کیا. اب تو میرے جیسے آدمی قوال بنے پھر رہے ہیں، بس نہیں خان صاحب ایک اچھا نام ہے، ایک برانڈ ہے جی. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے ان سے بات کرتے ہوئے. اور میں چاہوں گا کہ خان صاحب آپ ہماری آڈینس کو بتائیں کہ کیا خان صاحب اسی طرح سے بیٹھ کر ریاض کرتے ہیں؟ اصل میں آپ کسی بھی دنیا کے کسی کام میں چلے جائیں، وہ پریکٹس کے بغیر تو بالکل بیکار ہے. بالکل ایسا ہی. تو لازماً یہ کام بھی جو ہے اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، کلام یاد کرنا پڑتا ہے، اس کی کمپوزیشن کو یاد کرنا پڑتا ہے، بنانا بھی پڑتا ہے. پھر سب سے بڑا قوالی کا جو مشکل سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لائیو پرفارم کر رہے ہیں قوالی. اب اس میں کوئی مصرع جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹیک بنا لی اس کی، اب اس مصرے کی ہم نے تمہید باندھنی ہے. سب سے مشکل یہ کام، اس کو لے کے چلنا،
اس مصرعے کی وضاحت کرنا سب سے مشکل کام قوالی کا یہ ہے. تو پریکٹس تو لازمی ہے اور تقریباً ڈیلی بیٹھنا پڑتا ہے. جب زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، ایونٹس وغیرہ پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو پھر ذرا تھوڑا سا بریک لگ جاتی ہے. جب فارغ ٹائم ہوتا ہے تو پھر لازمی ہے. اچھا خان صاحب، قوالی میں آپ نے ماشاءاللہ اتنا نام کمایا، لوگ آپ کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں. ابھی بھی کوئی ایسی خواہش ہو جو قوالی کے حوالے سے بھی پوری نہ ہوئی؟ خواہش تو انسان کی کبھی زندگی میں پوری نہیں ہوتی. نہیں ہوتی، بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم قوالی کر رہے ہیں، کرتے 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 خواہش بس میری ایک یہی ہے کہ میں قوالی کر رہا ہوں اور میرے سامنے سرکار میاں میر صاحب بیٹھے ہوں، پھر میں قوالی کروں. میری یہی خواہش ہے بس. باقی اللہ پاک نے ہر خواہش میری پوری کی ہے. پوری دنیا میں پرفارم کر چکے ہیں ہم لوگ اور یہ اس کی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے. اچھا خان صاحب، ماشاءاللہ آپ انٹرنیشنل پروگرام کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں اکثر وقات میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے دربار حضرت میاں میر پر جب حاضری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر خان صاحب ابھی بھی پرفارمنس کر رہے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نام ملنے کے بعد لوگ جو ہے اس جگہ کو چھوڑ جاتے ہیں، فرصت نہیں ملتی. لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ آج بھی، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہر جمعرات جو ہے نا خاصا وہاں پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ ماشاءاللہ، لوگ عموماً جب ایک نام، ایک برانڈ بن جاتا ہے تو اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر ڈیفینس پوش علاقوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن آج بھی آپ اسی علاقے میں موجود ہیں. اصل میں سب سے بڑی نسبت جس کی نہیں ہوگی نا، کیونکہ کسی نے خوب کہا کہ فیض ملتا نہیں حق سے کسی نسبت کے بغیر، اور بات بنتی نہیں مرشد کی عنایت کے بغیر. کوئی کتنا ہی کرے فیض نظر کا دعویٰ، نامکمل ہے مگر شیخ کی صحبت کے بغیر. اللہ کے کرم سے میں یہاں سے جا بھی سکتا ہوں اور میں چلا بھی گیا تھا، لیکن سرکار میاں میر صاحب نے پھر مجھے کھینچ لیا یہیں پر. یہ جو آستانہ ہے، اگر یہ جو اتنا نام ملنا یا اتنا دنیا میں جانا، پہلے میں یہ تو سوچوں میں گیا کیسے ہوں. جس نے مجھے بھیجا میں اسی کو چھوڑ کے چلا جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے. انہی کے صدقے میں گئے تھے تو انہی کے صدقے میں انہی کے پاس رہتے ہیں، اور ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی مہربانی فرماتے ہوئے ان کے قدموں میں رکھے ہمیں بس. اچھا، کوئی ایسی قوالی، ایسا کلام جو آپ نے پڑھا اور آپ کو خود بہت پسند؟ اصل میں قوالی کا ایک جو تعلق ہے وہ روح سے ہے، اور کلام سب اچھے ہوتے ہیں. ایک کلام ہم تقریباً ہر دوسری تیسری محفل میں پڑھتے ہیں تو اتنا ہم محظوظ نہیں ہوتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے وہی کلام ہمارے پہ وارد ہو جاتا ہے. تو کلام تو سب اچھے ہیں. کوئی ایک ایسا کلام جس کو آپ عموماً جو ہے نا آپ گنگناتے ہوئے، چلتے ہوئے؟ اصل میں نیٹ میں میرا ایک کلام بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے، وہ میں اکثر، اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ نسبتی کلام ہے اور بزرگوں کا لکھا ہوا، حضرت بیدم شاہ صاحب کا لکھا ہوا ہے. وہ مجھے بہت پسند ہے تو وہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، گنگناتا بھی رہتا ہوں، کیونکہ میں خود نسبتی آدمی ہوں تو نسبت کو لائک کرتا ہوں. تو وہ جی کہ سجدہ شوق ہے یہی، الفت راز ہے یہی، تم ہو نظر کے سامنے میری نماز ہے یہ پڑھتے رہتے ہیں، نسبت کو زیادہ لائک کرتے ہیں. اچھا خان صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو آپ کچھ تھوڑا سا سنائیں. میں آپ کو ضرور سناتا، لیکن اس ٹائم میرے پاس کوئی ہارمونیم وغیرہ موجود نہیں ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک بڑا خوبصورت کلام ریکارڈ کرایا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ اس کے اشعار آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ بڑا خوبصورت ہے وہ کہ تو نے میخانہ نگاہوں میں چھپا رکھا ہے، تو نے میخانہ نگاہوں میں چھپا رکھا ہے، ہوش والوں کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے. ناظرین، میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ آف کیمرہ میں ابھی خان صاحب کے پاس تھا تو اتنی محبت ملی ان کے پاس جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.